بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم پروفیسر عبدالقدوس اپنے یوٹیوب چینل ایک کی میڈیا پر. آج کی گفتگو میں بات کروں گا آپ سے بہت ہی تلخ حقیقت. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موسٹلی جو والدین ہیں، جو پیرنٹس حضرات ہیں، وہ پریشان ہیں اور وہ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ٹائم نہیں دے پاتے، تو ہم کیا کریں. اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے بڑا نیگیٹو. بچہ ضدی ہو جاتا ہے، بچہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، بچہ ادارے کو، استاد کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. اور چونکہ پیرنٹس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بچے کے حوالے سے اس کو دیکھ سکیں، اس کی ایویلیویشن کر سکیں، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں، وہ پھر ادارے کو اور اساتذہ کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹریننگ بہت ضروری ہے. تربیت کے بغیر تو آپ اگر ایک جانور ہے تو اس کو بھی سدھار نہیں سکتے، اس کی بھی تربیت آپ کو کرنا پڑے گی، اس کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا. مگر ہم اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. میں چونکہ ایجوکیشن کے شعبے سے پچھلے 23 سالوں سے وابستہ ہوں، تو میں چیزوں کو بڑی کین آبزرویشن میں دیکھتا رہتا ہوں، خاص طور پہ نوجوان نسل کو، کہ نوجوان نسل کس سمت پہ جا رہی ہے. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور آئی ٹی کے حوالے سے دنیا ترقی کے دھانے پر ہے. بہت اچھی بات ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان وہ ارننگ کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن سے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب کرونا کا دور آیا لوگ فائنینشلی بہت ڈسٹرب ہوئے، مگر اس کے بعد اس شعبے میں ایک کلائمیکس آیا، ایک عروج آ گیا، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی اس لائن پہ چل پڑے، انہوں نے کمائی کی اور کر رہے ہیں. اس ارننگ سے وہ اپنی فیسیں، اپنے اخراجات بھی ادا کر رہے ہیں، اور پیرنٹس بڑے خوش ہیں، ہونا بھی چاہیے. مگر اس وقت جو ٹریجڈی نوجوانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان وہ جو پیسہ کما رہے ہیں اس پیسے کو لگا کہاں رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے ان نوجوانوں کی ذہنی اور اخلاقی حالت کیا ہے. کہیں وہ پیسہ تباہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ان کو. رات گئے تک جاگتے رہنا اور والدین کا خوش ہونا کہ ہمارا بچہ تو اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، ہمارے گھر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اسے ہمیں جیب خرچ بھی نہیں دینا پڑتا، اس کے اسکول، کالج کے، یونیورسٹی کے اخراجات نہیں دینا پڑتے، اور گہری نیند والدین سو رہے ہیں. انہیں بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں. بچہ چاہے جوان ہو جائے چاہے کم عمر ہو، اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم بحیثیت مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی جو حدود و قیود ہیں ان کے پابند ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں کچھ سٹیپس آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو آپ نے اسٹرکٹلی آبزرو کرنا ہے اور بچے کی ٹریننگ کرنی ہے، تاکہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور آپ کو کہیں بعد میں بہت زیادہ پچھتانا نہ پڑے. اس سلسلے میں پہلا سٹیپ وہ یہ ہوگا کہ رات کو جب آپ کا بچہ جو ہے وہ اس میڈیا پر کام کر رہا ہو تو آپ دیکھیں اس کے ٹائم، اسے سمجھائیں. وہ جب ضرورت سے زیادہ کام کرے گا تو وہ پھر تعلیمی ادارے میں جب تعلیم کے لیے جائے گا تو وہاں ایکٹیونیس اس کے اندر نہیں رہے گی، وہ دیر تک سوئے گا، وہ کھویا کھویا سا ہوگا، چڑچڑا ہو جائے گا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جاگنا بلا ضرورت پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ پھر آرام سے تہجد کے لیے اٹھتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے. ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سونا تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہی کیا ہوا ہے. اور بھائی اگر ہم ٹائم پہ سوئیں گے تو وقت پہ اٹھیں گے اور فجر پڑھنے جائیں گے. اگر ٹائم پہ نہیں سوئیں گے تو وقت پہ فجر نہیں پڑھ پائیں گے. اس لیے نیچرل
طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے اور کوشش کی جائے میکسیمم عشاء کے بعد جلدی سو جائے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب کمانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں تو پیسے خود کما رہا ہوں، میں تو اب آل ان آل ہوں، اب میں کسی چیز کو غلط کہوں تو میرے پیرنٹس بھی میرے ساتھ ہیں، میں صحیح کہوں تو میرے پیرنٹس بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں ایسے کیسز دیکھتا رہتا ہوں جس میں پیرنٹس ٹیچرز کو، پروفیسرز کو غلط ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا وہ زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ استاد غلط ہے، ہمارا بیٹا تو بالکل سچ بول رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استاد جو ہوتا ہے، اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ جو ہے وہ 6-7 ٹیچرز کو فیس کرتا ہے ڈیلی، ایک ٹیچر جو ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹس کو فیس کرتا ہے؟ فار ایگزامپل وہ کسی اسکول میں ہے، کسی کالج میں ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے، تو اس کے دل کے اندر جتنے مرضی دکھ ہوں، غم ہوں، پریشانیاں ہوں، مگر وہ سارے غم چھپا کر آپ کے بچے کو بہترین ٹریننگ دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، وہ پریشان بھی ہو تو لیکچر پورا ڈیلیور کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ بچوں کے ساتھ بالکل اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے جو ایز یوزول سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مگر اس روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو جب چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ اس کو سکھائیں استاد کا ادب، استاد کا احترام۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے غلام بنا لیا، وہ چاہے تو مجھے سرے بازار بیچ سکتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ نمبر 3، تیسری بات، چونکہ بچہ امیچور ہوتا ہے، 12، 13، 14، 15، 16، 17 ٹین ایج میں ہوتا ہے، میچورٹی لیول نہیں ہوتا اس لیول کا، اور بچہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر ارننگ کے علاوہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، یہ اس حوالے سے پیرنٹس ٹوٹلی اناویئر ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کو بس یہی نشہ ہوتا ہے اور یہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پیسے کما رہا ہے بس، اور ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، اب وہ جو مرضی کرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے اوپر وہ چیک ہی نہیں رکھتے، وہ بھول جاتے ہیں دولت کے لالچ میں کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اٹ از نو یوز ٹو کرائی اوور اسپلڈ ملک، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگیں کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں پچھتانے کا۔ تو پچھتاوا اس سے پہلے کہ آپ کے سر پر آن پہنچے، اپنے بچے کو دیکھیں، اس کی تربیت کریں۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے، اپنے بچے کو اس لائن پہ لگائیں، اس رستے پہ چلائیں جو صراط مستقیم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا بڑا موٹا تازہ ہے، پوچھا یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کسی نے بتایا آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے۔ فوراً وہاں عبداللہ کو بلایا اور کہا عبداللہ یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ جی میرا ہے۔ کہا یہ تو باہر پھر کے تو بڑا موٹا تازہ ہوا ہوا ہے، تم ابھی اس کو بیچو، جتنے پیسوں کا تم نے لیا تھا وہ اپنے پاس رکھو اور اضافی پیسے بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ٹریننگ کی، کیوں کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کی فصل اجاڑ کے اپنے جانور کو مضبوط موٹا نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھو کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، روکا اس چیز سے۔ تو اپنے بچے کی تربیت کریں، اسے سمجھائیں کہ بیٹا اخلاق کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمہ کل بدترین ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں۔ آج کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے بہاف پہ جا کے ادارے کے ساتھ اس طرح کے سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہاں تک بے باکی ہے ان کے اندر کہ وہ ادارے کے سربراہان کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں اپنے بچے کے سامنے کہ جیسے وہ ادارے کے اوپر ڈومیننٹ ہے اور ادارے کو تہس نہس کر ڈالیں گے۔ یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ استاد کا احترام جس قوم نے نہیں کیا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اور میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اپنے سارے غم چھپا کے طلباء کو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کے کیا دکھ ہیں، کیا میلنکلیز ہیں،
ان کے مسائل کیا ہیں، بالکل بھی۔ پانچویں بات، آج کی پانچویں بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹرین کریں، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس کی نمازوں کے حوالے سے، کیونکہ نمازیں بہت ضروری ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان لمیٹیشنز کے پابند ہیں، باؤنڈریز کے پابند ہیں، ہم ان حدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پار کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ آپ کا بچہ نمازی ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے فائدہ؟ فجر پڑھ لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکما کال کے 24 گھنٹے وہ اللہ رب العالمین کی رسپانسبلٹی میں رہے گا۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں یہ ان کے معاف کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے کہا تم نے ظہر پڑھی جی پڑھی، کہا اس سے پہلے فجر پڑھی تھی پڑھی، کہا تو نے فجر اور ظہر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں تو گناہ صغیرہ وہ اللہ نے معاف کر دیے، جو ظہر اور عصر کے درمیان کرو گے عصر پڑھو گے اللہ معاف کر دے گا، جس طرح عصر مغرب عشاء اور عشاء فجر۔ مگر ہم یہ بچے کو نہیں سمجھاتے کہ وہ نماز کی طرف آئے، ہم کہتے ہیں سویا رہے۔ پچھلے دنوں میں ایک پیرنٹس کے حوالے سے سنا، وہ بچہ جو تھا وہ لیٹ آتا تھا اور اس کے گھر میں اطلاع دی گئی تو پیرنٹس کہنے لگے جی ہمارا بچہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو لیٹ آ جاتا ہے، اس کی مہربانی ہمیں جگاتا نہیں ہے، ہم تو رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں اور تقریباً 2-3 بجے سوتے ہیں اور وہ بغیر ناشتے کے آ جاتا ہے، یہ ہمارا بچہ تو ہے ہی بہت اچھا۔ تعریف کس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمیں اٹھ کے اس کو ناشتہ نہیں دینا پڑتا، تیاری نہیں کروانا پڑتی، اسے نماز کے لیے نہیں کہنا پڑتا۔ یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے، بچے کی ٹریننگ، بچے کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھرپور محنت کرتے ہیں، مختصر ٹائم میں وہ میکسیمم اسٹڈی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر بھی، لیکن سب سے اولین فارموسٹ جو لرننگ پلیس ہوتی ہے، سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ والدین ہوتے ہیں، وہ گھر ہوتا ہے، گھر سے بچہ سیکھتا ہے۔ اپنے بچے کو اپنی تربیت میں رکھیں، اور سب سے قیمتی بات کہ سب سے پہلے تو اپنی تربیت، خود دین سے محبت، خود اللہ سے محبت، نبی سے محبت، پھر آگے جو ہے وہ آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور وہ رات کو گشت کر رہے ہیں، تربیت دیکھیں کیسی ہوتی ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے اماں دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ ماں کہتی ہے کیوں؟ کہا اللہ دیکھ رہا ہے، کہا امیر المومنین دیکھ لیں گے۔ تو ماں کہنے لگی وہ اس ٹائم کہاں دیکھیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے یہ گفتگو سن رہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تربیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اپنے بچے میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے اندر بھی اور بچے کے اندر بھی۔ بچے کو اٹھنا بیٹھنا سکھائیں۔ آج کی چھٹی بات، مینرزم، موریلٹی، اخلاقیات۔ اپنے بچے کو اخلاقیات سکھائیں، اسے سکھائیں کہ بڑوں میں کیسے بیٹھنا ہے۔ وہ جب آئے تو سب سے سلام لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہر ایک سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں، وہ سمپل اوورال کہہ دے سب کو، وہ وہاں ادب سے بیٹھے۔ آج کیا ہوتا ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو بچہ جو وہ اونچی آواز میں موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بڑی مجبوری ہے اس کی تو آہستہ آواز میں چلو کچھ چیز دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے، مگر اونچی آواز میں یہ تو محفل کے آداب کے خلاف ہے سراسر۔ اسے سکھائیں کہ اونچی آواز میں آپ نے یہ نہیں کرنا، موبائل نہیں سننا۔ پھر اسے کہیں کہ ہر بڑے کا احترام، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کوئی بڑا آ گیا تو بیٹا آپ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو آپ جگہ دیں۔ آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے لیے پانی لے کے آؤ، کوئی چائے شائے کچھ کہہ کے آؤ، تو فوراً جائیں، یہ سمجھائیں، ایک ایک لمحہ ٹریننگ، اگنور نہ کریں۔ جب بار بار اگنور کریں گے تو چیزیں خراب ہوتی جائیں گی، وہ ایک ایک کر کے وہ انتہا تک پہنچیں گے۔ اس لیے اس کی ٹریننگ کریں، اور کبھی بھی اپنے بچے کے سامنے بڑے کی تذلیل نہ کریں۔ آپ نے کوئی ڈانٹنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے تو بچے کو ذرا باہر بھیج دیں۔ اگر آپ اس کے سامنے کریں گے تو وہ بچہ بھی کل کو اس بڑے کی تذلیل کرے گا، وہ دیکھے گا، کیونکہ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں ان 6 سٹیپس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے،
اپنے بچے کی تربیت وہ وقت پہ کھائے، وقت پہ پہنے، وقت پہ سوئے، وقت پہ نماز پڑھے، وقت پہ اسکول کالج یونیورسٹی جائے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ پوری نظر، اس کو کسی بھی لمحہ آپ نے اسپیئر نہیں کرنا، تاکہ وہ آپ کا اثاثہ بنے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ میرے چینل اے کیو میڈیا کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور سپریڈ کیجئے، ایکسپینڈ کیجئے، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں اور اپنے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے وہ بھرپور اقدامات کر سکیں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔